وہ اسما بیگم کی خود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ پاس بی بی جان بیٹھی شکورہ سے پان بنوا رہی تھی۔ اس وقت وہ بی جان کے کمرے میں موجود تھی۔ شکورہ سے پان لے کر منہ میں رکھتے ہوئے انہوں نے اسے جانے کا حکم دیا اور سوہا کو دیکھا جو آنکھیں باندھ کیے لیٹی تھی۔ سوہا، اسما بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے پکارا۔ بولیے امی، سن رہی ہوں۔ وہ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ سوہا میری بچی، تمہیں حیدر کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ مانا کہ تم اس سے بہت بدظن ہو، اس سے نفرت کرتی ہو، لیکن وہ اب تمہارا شوہر ہے بیٹا، اس کی عزت تمہاری عزت ہے۔ تم نے سب کے سامنے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ نہایت غلط ہیں۔ اسما بیگم نے نرم لہجے میں اپنی بات کہی تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سیکنڈ کے اندر آنکھیں نم ہوئی تھی۔ امی، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ آپ بھول گئیں۔ آپ وہ کیسے بھول سکتی ہیں امی؟ اس شخص نے بھی تو سب کے سامنے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اس کی زیادتیوں پر کیوں نہیں نظر ڈالتے آپ لوگ؟ لرزتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسما بیگم بیچارگی سے بی جان کو دیکھتی آ بڑھ کر رہ گئی اور ساتھ اسے دیکھا جس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ بی جان نے ذرا سا اس کے قریب کھسکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں سمو لیا۔ سوہا میری دی، میں جانتی ہوں تجھے ذرا وقت لگے گا یہ سب قبول کرنے میں، لیکن آئندہ پروش شاہ یا کسی کے سامنے بھی اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ میری جان، پروش شاہ کو تو اور بھی موقع مل جانا ہے، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ تو میں نے غلط کب کہا ہے بی جان؟ اس شخص سے نفرت ہی تو کرتی ہوں میں، بے تحاشا نفرت ہے۔ جو میرے دل میں ہے وہی میری زبان پر ہے، منافقت نہیں ہوتی مجھ سے، اس نے آنسو کے درمیان سلگتے لہجے میں کہا تو بی جان گہرا سانس بھر کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔ جو تیرے دل میں ہے وہ تیرے کمرے کی چار دیواری کے اندر ہے تو ہی بہتر ہے میری دی۔ رہی بات منافقت کی تو تجھے کسی نے نہیں کہا کہ تو سب کے سامنے ایکٹنگ کر، لیکن بس اپنے شوہر کے لیے آئندہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا، انہوں نے ذرا حکمیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا تو اسما بیگم نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بے یقینی کی شدت سے سوہا چہرے پر ناگواری جبکہ آنکھوں میں آنسو کی دھند اتر آئی تھی۔ نہیں مانتی میں اس سے شوہر، اس شخص کو اپنا شوہر ماننا باعث شرم ہے میرے لیے۔ ایک بار پھر بی جان کی گود میں منہ چھپائے وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اچھا چل چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا رونمائی کا تحفہ کیا دیا ہے حیدر نے؟ بی جان بامشکل مسکراہٹ ضبط کرتے اسے خود میں بیچ کر پوچھنے لگی۔ اسما بیگم نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کو دیکھا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر دونوں سر کو دائیں بائیں ہلا کر رہ گئی۔ ڈائننگ ہال میں ابھی ویسی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گلناز بیگم اب پروش شاہ کو گھور رہی تھی جو اسی زاویے پر کھڑی گویا خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ ڈرامے بازیاں ہیں صاحب، میں اچھی طرح جانتی ہوں، پہلے بھی یہ حیدر سائیں کے لیے ایسا دکھاوا کرتی تھی جیسے اس کو ان سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، اور اب دیکھا اندر ہی اندر عشق کا چکر چلا کر میرے حق میں ڈاکہ ڈال کر بیٹھ گئی۔ اب بھی اس کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے، جبکہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ سرخ چہرے کے ساتھ گڑا گڑا کر بولتی وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ پروش شاہ، حد ہوتی ہے کسی بات کی، حیدر نے خود تم سے شادی سے انکار کیا ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ سوہا اب حیدر کی بیوی اور اس حویلی کی بہو ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے تمہیں بھی اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے۔ رخسار بیگم کے غصے بھرے لہجے پر پروش شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ اور مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اسی ڈائن کی ہی وجہ سے تو مجھے ٹھکرایا ہے حیدر نے۔ چھوڑوں گی نہیں میں اس کو اس کی اوقات یاد دلا کر رہوں گی، وہ چبا چبا کر بولی تو گلناز بیگم جھٹکے سے اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ رخسار بیگم بھی تیزی سے ہال کمرے سے باہر نکل گئی۔ یار کوئی حد ہوتی ہے، لیکن یہ پروش شاہ آپ بھی تو پاگل ہی ہو گئی ہیں پاگل، علیزے نے تاثر سے کہتے ہوئے سر ہلایا۔ سوہا بیچاری بھی کیا کرے، جو کچھ حیدر نے ماضی میں اس کے ساتھ کیا اس کا یہ رد عمل تو فطری بات ہے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، لیکن میں پر امید ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زونیا کے کہنے پر وہ سب دھیرے سے آمین بولتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالک حیدر کی واپسی دوپہر تک ہوئی تھی۔ میرے رجحان کو یوں بھی دن بھر فرصت نہیں ملتی تھی، سو وہ بی جان کے کمرے میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اسما بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے۔ کچھ وقت مراد صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ برآمدے کے تحت پا بیٹھی تھی، رخسار بیگم ملازمہ کے ساتھ۔ سالک حیدر کے کمرے میں جا کر سوہا کے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے زیورات کو لاکر میں رکھنے کے بعد اس کے شادی کے جوڑے کو طے کر کے احتیاط سے رکھنے کے بعد اس کے لیے خریدے اور بھی
ملبوسات اور ضروری اشیاء منڈی سے وارڈروب میں سیٹ کروا دیے تھے، اور میک اپ کا سامان بھی ڈریسنگ ٹیبل ترتیب سے ہمیشہ کی طرح حویلی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ لیکن اس کے ہی اندر کا موسم ٹھیک نہیں تھا۔ نقاہت کے باعث ابو سے اپنے جسم پر پر حدت محسوس ہو رہا تھا۔ سالک حیدر راہداری عبور کرتا برآمدے کی جانب آیا تو سامنے تہت پر بیٹھی اس دشمن جان کو دیکھ کر دل میں سکون اور آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر آئی۔ وہ چلتا ہوا تہت کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ اچانک کے خیالوں میں گم تھی کہ آہار پر بھی سر نہ اٹھایا۔ صبح بخیر مسز پرشوق نظر سے اسے دیکھتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز پر یکدم وہ چونکتی سر اٹھا گئی اور سامنے اپنے لمبے قد و قامت سمیت کھڑے سالک حیدر کو دیکھ کر اس کا حلق تک کروا ہو گیا۔ چہرے پر جھلکتی ناگواری کے تاثرات سمیت وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو ہی اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا، سالک حیدر نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ سہا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، بینچے لہجے میں کہتی اس نے ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر دوسری جانب گرفت مضبوط تھی۔ کیا اتنا قابل نفرت ہوں کہ ایک نظر بھی مجھ پر ڈالنا گوارا نہیں سمجھتی؟ وہ گھوم کر اس کے مقابلہ کھڑا ہوا، آہستہ مگر لو دیتے لہجے میں کہتے اپنی جذبوت سے چور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ جو بگڑے تاثرات سمیت نظر کا زاویہ پھیرے ہوئے تھی۔ جھٹکے سے اس کے چہرے پر اپنی کاٹدار نظر ڈالی۔ قابل نفرت نہیں، تم تو نفرت کے قابل بھی نہیں ہو۔ میری نظروں میں تمہارا مقام اتنا ہی گرا ہوا ہے، سنا تم نے؟ ہونہار لہجے میں بولتی وہ ایک بار پھر اس کی گرفت سے کلائی چھڑوانے کی جدوجہد میں مصروف ہوگی۔ سالک حیدر نے ایک ہاتھ میں اس کی کلائی ہنوز پکڑے، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو اس کے ماتھے پر رکھا اور ساتھ ہی فکرمندانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے سوہا، میڈیسن لی تم نے کوئی؟ یقیناً نہیں لی ہوگی، چلو میرے ساتھ، تشویش سے کہتا اس کے کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتے اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ تم کس بھول میں ہو آہر؟ ہاں، تم جو کہو گے میں مانوں گی۔ اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو سالک حیدر، چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ، اگرا کر کہتے اس نے پوری قوت سے کلائی چھڑوانے کی کوشش کی مگر بے سود رہی۔ ورنہ؟ سالک حیدر نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھتی استہزائی انداز میں ہنسی۔ ورنہ میں کر ہی کیا سکتی ہوں، میں کیوں یہ سب کہہ رہی ہوں؟ یہاں کسی کو یا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو بہت مزے میں ہو کیونکہ تمہیں سب کی حمایت جو حاصل ہے۔ ظاہر ہے ہر کوئی تمہاری طرفداری کر رہا ہے تو تمہارا میرے ساتھ اس قسم کے جبر پر بھی کوئی میرا ساتھ کیوں دے گا؟ صحیح کہا نا میں نے؟ وہ جپڑتے ہوئے لہجے میں حقارت سے بولی تو سالک حیدر نے بے صحت اپنی گرفت سے اس کی کلائی کو آزاد کیا تھا، جبکہ وہ ہنوز کینہتوز نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ سوہا میں نے تمہیں رات بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، جبکہ بار بار اپنی باتوں کو دہرانا بھی میری عادت میں شامل نہیں۔ میری محبت کو ہوس سے تشبیہ مت دو، میں چھیننے جبرنے کا قائل نہیں ہوں، سو جبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یو ڈونٹ وری۔ آنکھوں میں بھرپور سنجیدگی لیے وہ اسے یقین دلانے والے لہجے میں بولا تو وہ سر جھٹک کر رہے گی۔ میں کل صبح شہر جا رہا ہوں، آفس کے کچھ ضروری کام نپٹا کر چند دن میں واپس آ جاؤں گا، تمہاری کتابیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ تم ساتھ چلو، مگر تمہاری طبیعت کے پیش نظر یہ پھر کبھی پر چھوڑتے ہیں۔ اس نے اس کے بیگانہ انداز کو دیکھتے ہوئے اسے شہر جانے کی بابت بتایا تو وہ اسی لحاظ سے گویا چلتے طبع پر جا بیٹھی۔ مسٹر سالک حیدر، تم میری بلا سے جنت میں جاؤ، مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ دوسری بات ہرگز نہیں جبران جو تم میری کتابیں لائے میں ان کتابوں کا وجود ختم کر دوں گی۔ اور ہاں میری بات سنو، تمہارے ساتھ شہر جانے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا کر سوتی رہوں۔ نہ آج ہو نہ آئندہ مجھے اپنے پلان میں شامل کرنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے تم؟ غصے سے بپھرتے وہ بنا کسی لحاظ کے چیخی تھی، پھر پیر پٹھاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ سالک حیدر وہیں کھڑا چند گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سالک حیدر نے مہروزان اور بی جان وغیرہ کو اپنے صبح شہر جانے کی اطلاع کر دی تھی۔ اندر ہی اندر وہ سہا کی طبیعت کی وجہ سے پریشان بھی تھا، سو اس بابت بی جان سے بات کرنے کی غرض سے حویلی کے پچھلے حصے میں مقیم باغ کے جانب آ گیا۔ بی جان شام میں ایک چکر ادھر کا ضرور لگاتی تھی، سو وہ جانتا تھا کہ وہ ادھر ہی ملے گی۔ بی جان جھولے پر بیٹھی ہولے ہولے جھولتی، ساتھ میں تسبیح پڑھتے شام کے اس پرکیف منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بی جان، وہ انہیں پکارتا ان کے نزدیک ہی جھولے پر بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ گیا تو وہ اسے ہبکی سے دیکھنے لگی۔
ان کی ناراضگی محسوس کرتے وہ دھیرے سے ہنسا، انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ میں چند دنوں بعد آ جاؤں گا بی جان، بس کچھ ہی دنوں کے بعد ضروری کام نپٹا کر میں چلا آؤں گا۔ رہی آفس کی بات تو میں کون سا وہاں امپلائی ہوں، گاہے بگاہے چکر لگا لیا کروں گا، کیوں فکر کرتی ہیں؟ اس نے محبت بھرے لہجے میں ان کی ناراضگی دور کرنی چاہی سہا سے بات کی۔ اسے بھی ساتھ لے جا، ویسے بھی اب وہ تیری بیوی ہے، اس سے تیرے ساتھ ہونا چاہیے۔ بی جان نے اسے جانچتی نظر سے دیکھا۔ بی جان، میں اسی متعلق آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ سہا کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، آئی تھنک اسے بخار ہو رہا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے اسے مزید تھکان ہو جائے گی۔ سو پھر کبھی صحیح، بس اسے میڈیسن دے اور اگر وہ تیار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے پلیز، پھر میں سکون سے شہر جا سکوں گا، ورنہ وہاں بھی مجھے اس کی طبیعت کی فکر رہے گی۔ اس کے فکرمندانہ انداز پر بی جان کی آنکھوں میں طمانینت اتر آئی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے تشکرانہ نظروں سے اوپر دیکھا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب حال کمرے میں جمع ہو گئے۔ سہا کا دل بھی ادھر بیٹھنے کو تھا، لیکن طبیعت کے پیش نظر وہ بی جان سے دوا لے کر کھاتے اب انہی کے کمرے میں سونے کی منتیں کرنے میں مصروف تھی۔ پاس کھڑی اسما بیگم مسکراہٹ دباتی آنکھوں ہی آنکھوں میں بی جان کو کسی بھی صورت نہ ماننے کا کہہ دے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بی جان پلیز، آپ کے پاس ہی سوؤں گی میں، آپ کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ہبکی اور نکاح سے چور لہجے میں بولی تو بی جان نے اسے گھورا۔ نہیں، ضد نہیں کرتے میری دھی، جا اپنے کمرے میں سو، شاباش۔ وہی اب تیری جگہ ہے، تیری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کہا بھی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چل، لیکن تم مانے تب نہ۔ اب لیٹ مت کر، اپنے کمرے میں جا، دوا کھلائی ہے نا، انشاءاللہ سو کر اٹھے گی تو بہتر محسوس کرے گی۔ بی جان نے محبت سے بچکارتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے بل کھاتے انہیں ہبکی بڑے انداز میں دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ غصے سے دندناتی بیڈ کے قریب آئی اور تکیہ اٹھا کر پلٹی۔ کبھی حیدر سالک کمرے میں داخل ہوا۔ جب بھی سالک حیدر کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر سہا کے نقوش میں اور بھی تلخی ابھر آئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے سہا، سو تمہیں بیڈ پر سونا چاہیے، صوفے پر وہاں بے آرامی ہوگی، باروب لہجے میں کہتا وہ بیڈ کے قریب آیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ جہاں میرا دل کرے گا سوؤں گی، لیکن بیڈ پر ہرگز نہیں سونے والی میں، وہ آگ بگولا ہوتے بولی تو سالک حیدر کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مگر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اب تو یہ سوال سراسر غلط ہے مزید، میں کون ہوں تمہارا یہ تو تمہیں بہتر پتہ ہے، پھر اس سوال کا مقصد؟ وہ مسکراتی جزاتی نظروں سے اس کی بہار کی حدت سے سرخی لیے سرمئی آنکھوں میں دیکھا بولا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی اور پاؤں پر رہتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ صوفے پر سیدھی لیٹ کر دوپٹہ چہرے پر ڈال لیا۔ سالک حیدر یوں تو کافی دیر تک نیچے جمی محفل سے لطف اندوز ہوتا، مگر سہا کی فکر میں وہ جلدی آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا جبکہ نظریں صوفے پر جمی ہوئی تھی جہاں وہ وجود اس سے مکمل بیگانگی کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ سالک حیدر نے جلتی نظریں چھت پر ٹکا دی۔ کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکو گی سہا؟ کیا نہیں؟ کیا واقعی یہ نارسائی میرا مقدر بن جائے گی؟ کیا سوچ میں تمام عمر تمہاری ایک نظر کرم کے لیے ترسوں گا؟ کیا سچ میں تمام عمر تمہاری ایک نظر کرم کے لیے ترسوں گا؟ کیا واقعی تمہیں میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم ہی میری زندگی کا حاصل ہے تو میں وہ کبھی نہ کرتا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ جلتی آنکھیں میچتے ہوئے اس نے دوبارہ اس صوفے کی جانب دیکھا۔ وہ اسی زاویے پر سو رہی تھی، اس کا مطلب وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور صوفے کی جانب بڑھا، آہستگی سے اس کے چہرے سے دوپٹہ سرکارتے اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو گویا کرنٹ لگا تھا۔ وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ بی جان کی دی ہوئی دوائیوں نے اب تک کوئی اثر نہیں دکھایا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی سی کیفیت میں تھی۔ بنا اس کے بعد کی ناراضگی کی پرواہ کیے اس نے بے احتیاط اسے باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لا کر آہستگی سے اس کے سر کو پیچھے کی جانب سے احتیاط سے پکڑے۔ جیسے ہی لٹانے لگا وہ ایک بازو اس کے گردن میں ڈالے، کس مسا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ سالک حیدر خان اسی زاویے پر چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ سہا کے چہرے سے اڑتی بے تحاشا گرم بھاپ گویا اس کے سینے میں اتر رہی تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو اس قسم کے اقدام کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی، لیکن ظاہر تھا کہ وہ ہوش میں ہی تو نہ تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کرتے بیڈ پر لٹایا تھا اور صوفے سے تکیہ اٹھا کر اس کے قریب ہاتھوں سے احتیاط سے اس کا سر اٹھا کر نیچے تکیہ لگا دیا تھا۔
ساتھ ہی فرسٹ ایڈ باکس سے پٹی نکالتا اور چیئر کو بیڈ کے قریب رکھتا وہ کمرے سے نکلا تھا۔ سیڑھیوں کے قریب آ کر بلند آواز میں ملازمہ کو آواز دے کر ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ وہ پانی لائی تو اس نے سیڑھیوں پر ہی پانی کا باؤل تھامتے اسے جانے کا حکم دیا اور باؤل لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے بیڈ پر نظر ڈالی جہاں وہ ہنوز بے خبر پڑی ہوئی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھا اور پٹیوں کو پانی بھگوتا اس کے پیشانی پر رکھ گیا۔ چند لمحے رکا، اس کے پیشانی سے پٹی کو اتارا اور پھر دوبارہ وہی عمل دہرایا اور پھر بار بار وہی عمل دہراتا رہا۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے تھے جب اس کا بخار اترا، لیکن وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کے ٹھنڈے ماتھے پر ہاتھ رکھتا وہ گویا سکون کی گہری سانس بھر گیا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ اور گردن جھک کر ایک بار پھر اپنی تسلی کی۔ کچھ دیر اسے بے خود نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ اٹھا اور اس پر لحاف ڈالتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ مندی مندی آنکھوں سے کچھ دیر بستر پر پڑی رہی اور پھر گویا ہوش میں آتے کرنٹ کھاتے بیٹھ جاتی۔ بے یقینی کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ ایک دفعہ صوفے کی جانب تو ایک دفعہ بیڈ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جبکہ سالک حیدر کمرے میں داخل ہوا تھا، کندھوں پر کوٹ ڈالے، وائٹ شرٹ، نیوی بلو جینس میں سنوارے ہوئے لائٹ براؤن بال جو کہ کچھ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، قیمتی جوتوں سمیت وہ شہر کے لیے تیار اب نکلنے کو تھا۔ میں تمہیں بیڈ پر لے گیا تھا ایکچولی تمہارا بخار، اس کی بے یقینی دیکھتے ہوئے وہ متانت بڑے لہجے میں کہتا گویا اسے آگ ہی لگا گیا۔ وہ بپھری ہوئی مونچھ کی طرح اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیوں، کس حق سے تم نے یہ کیا سالک حیدر؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ بولو۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ غم و غصے پھرتی آواز میں بولی، آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت بہت خراب تھی، رات بخار زیادہ تھا اور تم صوفے پر بے آرامی سے پڑی تھی تو میں نے تمہیں بیڈ پر لٹا دیا، دیٹس اٹ۔ تمہارا بخار اترا تو میں ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اسے بتاتے وہ دانستہ پٹی والی بات مس کر گیا تھا۔ اچھے بننے کا ناٹک مت کرو، سمجھے تم؟ آئندہ اگر تم نے ایسے کوئی بھی جرأت کی تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے گھر آئی تو سالک حیدر کے لبوں پر بے اختیار ہنسی ابھر آئی۔ میں تو ویسے بھی شہر جا رہا ہوں، انشاءاللہ چند روز میں واپسی ہوگی، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، اس کے کندھوں سے تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھے اس نے نہایت آہستگی سے اس کی پیشانی پر پوری شدت سے اپنا لمس چھوڑا تھا اور وہ اپنی جگہ ساکت بدھ بنی کھڑی رہ گئی تھی۔ سالک حیدر نے پیچھے ہٹتے ہوئے خود انداز میں اس کا چہرہ دیکھا اور آہستگی سے خدا حافظ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب تک اسی زاویے پر ساکن کھڑی تھی، پھر یکایک ہوش میں آئی، وحشت زدہ انداز میں بے دردی سے اپنی پیشانی رگڑتی بیڈ پر اندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالک حیدر صاحب سے ملاقات کے بعد بی جان اور اسما بیگم کو سوہا کا خاص خیال رکھنے کی تائید کرتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کے ساتھ اس کے حفاظتی گارڈ بھی موجود تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بے احتیاط اس کی نظریں اوپر اپنے روم کی کھڑکیوں پر پڑی، لیکن وہ ہنوز بند تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے بلیک گلاسز آنکھوں پر لگایا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا کہا۔ 9 گھنٹے کی طویل تر اور تھکا دینے والے سفر کے بعد اس کی گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ پر آ کر رکی تو شام ڈھلنے کو تھی۔ اس کے ملازمین اس کو دیکھ کر یکدم ہی الرٹ ہو گئے تھے، ان کا غسیلا خان جو واپس آ گیا تھا۔ فریش ہو کر ڈنر کرنے کے بعد وہ حویلی اپنے بخیر و عافیت پہنچ جانے کی اطلاع دینے کا سوچتا روم میں آیا۔ وہ اس نے حویلی کے لینڈ لائن نمبر پر کال ملائی اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ادھر سوہا سالک حیدر کے شہر جانے کے بعد صحیح معنیوں میں خود کو فریش اور آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص کی موجودگی سے ہی اسے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ نیچے آ گئی تھی، باغ کی سیر کی، حویلی کے اور بھی حصوں کی جانب چہل قدمی کی، بی جان اور اسما بیگم کے پاس وقت گزارا، مراد صاحب سے ڈھیروں باتیں کی، کھل کر گہرا گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو اور بھی تازگی بخشی۔ موڈ خود بہت ہی بہت زیادہ تو نہیں، تھوڑا بہت صحیح خوشگوار ہو گیا تھا۔ طبیعت کی کسل مندی بھی کسی حد تک دور ہو چکی تھی۔ علیزہ وغیرہ کالج گئی ہوئی تھی، سو وہ زونیا کے ساتھ صحن میں بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرتی تھی۔ زونیا کسی کام سے چلی گئی تو وہ بھی کچھ دیر وہیں بیٹھ کر صحن سے باہر چلی گئی تو حال کمرے کے باہر رکھ کر لینڈ لائن فون یکایک چیخ اٹھا تھا۔ اس نے آواز پر چونکا دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو! دوسری جانب سالک حیدر کو یہ آواز سن کر یوں محسوس ہوا گویا اس کے کانوں میں کسی خوبصورت و مدر سر کی آواز اتر رہی ہو۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ دوسری جانب سے 2-3 بار ہیلو کی آواز سننے کے بعد بھی اس کا جواب دینے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ آنکھیں بند کیے جذب کے عالم میں وہ بیڈ پر گر گیا۔ فون ہنوز کانوں سے لگا ہوا تھا، جبکہ ہونٹوں کے گوشوں میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ بھی اپنی جھلک دکھا گئی تھی۔
ہیلو اف۔ دوسری جانب وہ شدید جلا گئی تھی، آواز میں بیزاری صاف طور پر نمایاں تھی۔ اور پھر فون رکھ دیا گیا۔ سالک حیدر جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ کون ہے سوہا؟ وہ فون رکھ کے پلٹی تو رخسار بیگم کچن سے ہنسامہ کو رات کا مینیو بتا کر باہر نکلی تو اسے حال کمرے کے باہر فون کو رکھ کر پلٹتے دیکھ کر وہیں چلی گئی۔ پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے سر ہلایا۔ جبھی ایک بار پھر فون بج اٹھا تھا۔ اس بار رخسار بیگم نے فون اٹھایا۔ ہیلو، ارے حیدر میرا بچہ، تو پہنچ تو گیا نا خیریت سے؟ دوسری جانب سے حیدر کی آواز سن کر تو وہ گویا نہال ہی ہوگی، اور وہ جو تجسس کی کیفیت میں تھی۔ رخسار بیگم کی باتیں سن کر ہونٹ پینتے ہوئے پیر پر ٹختی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ حویلی اطلاع کرنے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح عدنان کو فون کر کے اپنے شہر پہنچنے کی بابت بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ فوراً سے ملنے فارم ہاؤس پر آ رہا ہے۔ سالک اس کی بے تابی پر مسکرا دیا۔ اسے بخوبی پتہ تھا کہ عدنان اس قدر جلد بازی کی وجہ کیا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد عدنان اس کے سامنے تھا۔ وہ پہلے سے اب کافی بہتر تھا۔ سالک کو اسے ٹھیک دیکھ کر تسلی ہوئی۔ اب بتاؤ کون کون سے کارنامے سارے انجام دے کے آئے ہو؟ عدنان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے شرارت آمیز لہجے میں کہا تو سالک حیدر نے ایک جاندار کہکا لگایا۔ میں تم سے اسی سوال کی توقع کر رہا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو عدنان اسے گھور کر رہ گیا۔ اس کا مطلب کہ تم میری بے تابی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چلو اب بتاؤ بھی۔ اب صبر نہیں ہو رہا۔ عدنان چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے آرام سے بیٹھتا ہمتاً گوش ہوا تو سالک حیدر مختصر لفظوں میں اسے بتانے کے بعد اس کی حیرت بڑے ساتھ ملاحظہ کرنے لگا۔ سالک، یار سالک مان گیا تجھے یار، تو بھی اپنی ضد کا پکا انسان ہے۔ اچھا بتا ہماری بھابھی کے مزاج کیسے ہیں؟ اس کے شان میں قصیدہ پڑھنے کے بعد عدنان نے ایک آنکھ دبا کر شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ سالک حیدر کی آنکھوں میں سوہا کے ذکر پر اضطراب سا اتر آیا۔ وہ بال میں ہاتھ پھیرتے اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا گلاس ونڈو کی جانب جا کھڑا ہوا۔ عدنان، وہ بہت ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے اسے اپنی زیادتی کی معافی بھی چاہی لیکن وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے سوائے نفرت کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی محبت پر پورا بھروسہ ہے۔ ایک روز اسے اپنی محبت سے جیت لوں گا میں۔ اس کے لہجے میں اضطراب کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی اتر آیا تھا۔ عدنان گہرا سانس بھرتا صوفے سے اٹھا اس کے قریب چلا آیا۔ یہ تو فطری عمل ہے ان کا۔ انشاءاللہ ایک روز تمہاری محبت ان کی نفرت پر غالب آ جائے گی۔ عدنان کے پرشکین لہجے پر اس نے اسی طرح ونڈو کے باہر دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ سالک حیدر کے جانے کے بعد بھی وہ اسی کے کمرے میں سو رہی تھی کیونکہ یہ بی جان کا حکم تھا۔ اس نے اپنی منوانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بی جان بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کی منتوں پر کسی نے کان نہ دھرا تو لامحالہ اس سے یہ کرنا ہی تھا۔ دن بھر لگا کر اڑ رہے تھے۔ سالک حیدر کو شہر کے تقریباً ایک ہفتے سے زائد دن ہو چکے تھے۔ دوسری جانب سالک حیدر نے اپنے اہم کام تیزی سے ان چند دنوں میں نپٹائے تھے۔ کچھ اہم میٹنگز اٹینڈ کر کے اپنے آفیشیل کام کے متعلق امپلائیز کو بتاتے اور ذوالفقار صاحب جو کہ قابل بھروسہ شخص ہے انہیں ساری ڈیٹیل سے آگاہ کرتا۔ آج وہ تقریباً 12 روز کے بعد گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ عدنان سے وہ کل رات ہی گاؤں جانے کے متعلق بتاتا اور اس سے ملاقات کر چکا تھا۔ چونکہ اسے صبح جلدی نکلنا تھا تو وہ ملازمین کو ہدایت کرتا اپنے آدمیوں کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جس وقت اس کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی شام کے تقریباً 5:30 بجنے کو تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا مردانہ خانے کی جانب آیا تو وہاں دادا سائیں اور بابا خان اور بھائیوں اور کزن وغیرہ کو دیکھ کر اندر چلایا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر پرجوش ہو اٹھے تھے اور اٹھ کر باری باری اسے گلے لگایا۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو اپنے شہر کی مصروفیات کے بارے میں آگاہ کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مردانہ خانے سے نکل کر حویلی کے اندر بڑھ گیا۔ وہ بیجان کے کمرے میں آئے تو وہ جائے نماز پر بیٹھی حسب معمول نماز مغرب کے بعد کی تسبیح پڑھی تھی۔ اسے دیکھا وہ کھل اٹھی۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے جا لگا۔ محبت سے اس کی پیشانی چومتے وہ اس کی مصروفیت کی بابت پوچھنے لگی۔ ان سے ملاقات کے بعد وہ رخسار بیگم اور علیزے سے ملتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ اس دوران اس کی نظریں اس دشمن جان کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر محترمہ کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے اتر اسے اب بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ سو پہلے ڈنر کیا اور پھر حال کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں حسب معمول شعر و شاعری کی محفل اور چائے کا دور شروع ہونے کو تھا۔ حال کمرے میں داخل ہو کر اس کے نظر قالین پر غور تکی سے ٹیک لگائے بیٹھی سوہا پر پڑی تو دل میں جیسے ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی۔
اس کی آمد پر جہاں باقی لڑکیاں ہوش ہوئی تھیں وہیں وہ کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی، اور بھی ہوش میں آتے ہی منہ کڑوا بادام جیسا بنا لیا تو وہ شخص واپس آ چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ کتنی سکون سے تھی، سوچتے ہوئے کہ نتوز نظروں سے اسے گرا جو استحقاق آمیز نظروں سے اسے دیکھتے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سوہا نے نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ اسی دوران بانو چائے لے آئی، لڑکے بھی حاضری لگا چکے تھے اور اپنی اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ معاذ لالا، آج آپ سے شروع کرتے ہیں، اپنی بیگم کی شان میں چند دلنشین شعر یہاں عرض کریں۔ لائبہ نے زونیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معاذ سے فرمائش کی تو وہ تو جیسے انتظار میں تھا۔ فوراً ہی زونیہ کو آنکھ مارتا شروع ہو گیا، جبکہ زونیہ بلش کرنے لگی۔ واہ بھئی واہ، کمال کر دیا ہے تو! داد اور تحسین سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ معاذ اداب کے انداز میں جھکتا داد وصول کر رہا تھا، جبکہ چائے کے سپ لیتے سالک حیدر کی نظر سوہا کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ وہ دانت کچکچاتے بیٹھی بمشکل اپنی توجہ شعر و شاعری کی جانب مرکوز کر پا رہی تھی۔ یہ یوسف لالا کدھر ہیں؟ سالک نے یکایک یوسف خان کی کمی محسوس کرتے ہوئے فوراً سے پوچھا، کیونکہ اس کی ملاقات یوسف سے مردانہ خانے میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو دوپہر سے ہی شکار پر گئے تھے، پر ابھی ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ فواد کی اطلاع پر وہ سر ہلا گیا۔ شاہ زیب تم سناؤ۔ شاہزر کے کہنے پر شاہ زیب الرٹ ہو کر بیٹھا، اور غزل کی شروعات کی بہت اعلیٰ عمدہ کلام۔ سب نے کھل کر تالیاں بجاتے ہوئے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ شاہ زیب نے شکر ادا کرنے کے بعد سالک حیدر سے کچھ پیش کرنے کو کہا تو وہ محسوس انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے سیدھا ہو بیٹھا اور پرشوق نظروں سے سوہا کو دیکھتے شروعات کی، جس کے چہرے کے بگڑے زاویے اس کی ناگواری کو صاف طور پر ظاہر کر رہے تھے۔ واہ، بہت اعلیٰ عمدہ، لاجواب، ہمیشہ کی طرح کمال! سب نے زوردار تالیاں بجاتے ہوئے مختلف طریقوں سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ سار کو ہلکے سے ہم کرتا وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جو شاید اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ سمجھ رہی تھی۔ اب حمزہ کی باری تھی اور وہ شروع کر چکا تھا۔ سب نہایت خاموشی اور اشتیاق سے اس کی غزل سماعت فرما رہے تھے۔ سالک حیدر کی نظریں گاہے بگاہے اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یکایک وہ جھٹکے سے لب بیندھتے اٹھی اور حال کمرے سے باہر نکل گئی۔ سب اتنے مہوت تھے کہ کسی نے اس کا اس طرح جانا محسوس ہی نہ کیا۔ سالک حیدر بھی سب سے ایکسکیوز کرتا اور وہاں سے نکلا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کارٹن کے روایتی شرارے میں ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے پاس اپنے لمبی چوٹیوں کے بال کھلتی نظر آئی، یعنی اب سونے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اب سامنے مرر میں ان دونوں کا عکس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اتنے دنوں بعد لوٹا ہوں، تم نے حیرت بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ کیا اس قدر ناراض ہو سوہا؟ اس نے پشت پر ہاتھ باندھے مرر میں اس کے بھرپور بیگانگی بڑے عکس کو دیکھا پوچھا تو اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ غصے سے دانت پیستی اس کی طرف رخ کر گئی۔ مسٹر سالک حیدر، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کسی بھی شکوے شکایت کا تم حق رکھتے ہو۔ رہی تمہاری حیرت پوچھنے کی بات تو حیریت تب پوچھی جاتی ہے جب ہمیں سامنے والے کی فکر ہو، اور تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میری بلا سے تم چاہے ساری زندگی حویلی واپس نہ آتے، میں اب الٹ کر بھی نہیں پوچھنے والی۔ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہی ہوں، آئندہ یہ سوال مت کرنا۔ غصے کی شدت سے سلگتے لہجے میں کہتی وہ اسے کاردار نظروں سے دیکھتی واپس اپنا رخ آئینے کے سامنے موڑ گئی۔ بے یقینی کی کیفیت میں سالک نے اس کا بازو اپنے گرفت میں لے کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔ کیا واقعی میری موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں؟ اس نے گویا ڈوبتے لہجے میں پوچھا تو سوہا نے اپنے بازو جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم میں بسا کا کوئی رشتہ ہے؟ استہزائی انداز میں وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تو سالک حیدر کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ وہ بے سہاتا 2 قدم پیچھے ہٹتا تیز قدموں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس کے بعد وہ نہ صرف کمرے سے بلکہ حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ تیز رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتا بنا ارادے ہی گاڑی کو جنگل کے راستے پر دوڑا رہا تھا۔ اس وقت نہ اس کے محافظ اس کے ساتھ تھے اور نہ ہی اس کے پاس ریوالور موجود تھا۔ وہ گاڑی کو اندھا دھند بھگاتا چلا جا رہا تھا۔ دل و دماغ میں عجیب سا طوفان برپا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ سوہا کے اس بیگانگی اور نفرت بھرے رویے سے تھکنے لگا ہے اور اس کے منہ سے صرف
صاف طور پر یہ سن لینے کے بعد کہ اسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اس کے اضطراب اور وحشت کا کوئی انت نہیں رہا تھا۔ گاڑی جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی کر کے وہ اترا تو اسے لگا جیسے وہ میلوں کا فاصلہ پیدل طے کر کے آیا ہو۔ پیاس کے مارے اس کے قلب میں گویا کانٹے پڑ گئے تھے اور پیشانی گرد آلود ہو گئی تھی۔ ذرا سا جھکا گاڑی کے بون پر دونوں ہاتھوں کو رکھتے وہ گہری گہری سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندر کی وحشت تھی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ چودھری ہاشم اپنے اڈے پر چودھری وجاہت اور کچھ آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا آدمی بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا۔ چہرے پر خوشی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ ہوئے کیوں ہوا آخر کیوں ہے تو ہے؟ چودھری ہاشم نے اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کی طرف دیکھا، کہا چودھری صاحب آپ نے مجھے جو کام دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے میں نے حیدر سائیں کو سالک حیدر خان کو بنا اس کے محافظوں کے جنگل کی سمت جاتے دیکھا ہے۔ اس کی اطلاع پر چودھری ہاشم اچھل پڑا اور بنا ایک پل کی تاخیر کیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو وقت آ گیا حیدر خان کی بربادی کا، اٹھو فوراً، آج ہر صورت مجھے اس کی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ غصے سے دانت پیستے وہ اڈے سے باہر نکلا اور اپنے آدمی کو ترکیب بتانے لگا۔ ہاشم آج ہر صورت اسے مار کر واپس آنا، وہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ چودھری وجاہت بھی باہر آتا بیٹی کو وارن کرتے بولا، ارے بابا جان بے فکر ہو جائیے، آج تو وہ بآسانی ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ اسی دن کا تو مجھے انتظار تھا۔ وہ حباست سے مسکراتے اپنے آدمی کو جنگل چلنے کا کہتا ان کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے چودھری وجاہت بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ گاڑی کے بون سے ہاتھوں کو ہٹاتا سیدھا کھڑا ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنی خشک ہوتے حلق کا احساس ہوا۔ اسے شدت سے پانی کی طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے پاس دور دور تک پانی کا آثار نہ تھا۔ موسم خزاں چل رہا تھا، ہر طرف سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ جب بھی اسے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا، اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے چودھری ہاشم کو شیطانی مسکراہٹ سمیت کھڑا دیکھا۔ اس کی جانب پلٹا۔ سالک حیدر خان میرے یار، کیا بات ہے؟ تو رات کے 10 بجے اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ جس لڑکی کو تم شہر سے بھگا کر لائے تھے، سنا ہے کہ وہ اب تمہاری نگاہ میں ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ تمہاری پھوپھو جو چودھری ہاشم کمینگی سے بولتے ابھی کچھ اور بھی آگے کہنے کو تھا کہ سالک حیدر کا گرم خون گویا دماغ میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ چودھری ہاشم آج تو نہیں بچے گا میرے ہاتھوں سے، آج تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ اس نے ایک زوردار مکہ چودھری ہاشم کے منہ پہ دے مارا اور پھر مارتا ہی چلا گیا۔ لاتوں اور گوسوں سے مار مار کر اس نے چودھری ہاشم کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ پھر اس کے پیٹ پر ہاتھ پاؤں کی ٹھوکر سے مارتے ہوئے اس نے چودھری ہاشم کو دور پھینکا تھا۔ آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا، چہرے کی سفیدی میں بے ساختہ سرخی گلی ہوئی تھی۔ چودھری ہاشم خود کو سنبھالتا بمشکل منہ سے بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا، بچو گے تو اب تم نہیں سالک حیدر خان، میں تو یہاں تمہاری موت کی دعوت کے سلسلے میں تشریف لایا ہوں۔ اپنے پیچھے دیکھو، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے سالک حیدر کو پیچھے کی جانب دیکھنے کا اشارہ کیا تو وہ جو اسے ہون شاں اندام نظروں سے ہی دیکھ رہے تھا۔ ناسمجھی کی کیفیت میں پیچھے کی جانب مڑا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، سامنے سے ایک گولی اڑتی ہوئی اس کے دائیں بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ ایک گولی پیر پر جبکہ 2 گولیاں داہنے پیر میں آ لگی تھی۔ سالک حیدر اپنے لمبے قد و قامت سمیت اوندے منہ زمین پر آ گرا تھا۔ اس کے جسم سے نکلتا خون جنگل کی خشک مٹی کو خون ریز کرتا جا رہا تھا۔ نیچے جھک کر اس کی ڈوبتی سانسیں چیک کرتا اور خوشی کے شادیانے بجاتا ہاشم چودھری اپنے آدمی سمیت وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ یوسف خان جو کہ اپنے آدمیوں کے ساتھ شکار کی غرض سے اسی جنگل میں آیا تھا، اب اس کی گاڑی جنگل کی حدود سے باہر نکل رہی تھی۔ یکایک ایک کے بعد ایک گولیاں چلنے کی آواز پر وہ چونک اٹھے تھے۔ چونکہ جنگل بہت بڑا تھا وہ جنگل کے پچھلے حصے کی جانب تھے، اس وجہ سے انہیں وہاں کسی اور کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکا۔ لیکن اب گولیوں کی آواز پر یوسف نے گاڑی واپس جنگل کی طرف موڑی، ساتھ ہی اپنے آدمیوں کو بھی گاڑی جنگل کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ جو ہی ان کی گاڑی جنگل کے وسط میں آ کر رکی، وہاں پہلے ہی ایک گاڑی موجود دیکھ کر یوسف خان تیزی سے گاڑی سے اترتا اس جانب لپکا۔ یہ تو سالک حیدر کی گاڑی تھی۔ ساتھ ہی زمین پر اوندے منہ پڑے سالک حیدر کو دیکھ کر یوسف کی آنکھیں بے یقینی کی شدت سے پھٹ گئی تھی۔